السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما۔ سورۃ القاریہ کو دیکھتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ مکی صورت ہے یہ، اور القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قاریہ کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز پر اتنی زور سے مارنا کہ دھماکہ ہو، شدید آواز آئے۔ اب کبھی جیسے بہت زور سے بجلی گرجے نا تو کیسے زور سے دل دھڑکتا ہے نا۔ ایک دفعہ رات ہی وقت ایسا طوفان سا آیا تھا، ایسے زور سے بجلی کی کڑکنے کی آواز آئی، ایسے لگا دل بالکل ڈوب گیا ہے، ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، ایسا دھماکہ سا تھا، پتہ نہیں کوئی بجلی کہیں شاید گری تھی۔ تو سوچیں القاریہ پھر کیا ہوگی، وہ کھڑکھڑانے والی جو عظیم حادثہ ہوگا، اتنی زور سے آواز کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی۔ کیا ایمرجنسی کا عالم ہوگا وہ۔ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، تمہیں کیا پتہ۔ دوبارہ کہا گیا وما ادراک مل قاریہ، یعنی کیا چیز تجھے بتائے کہ کیا ہے وہ۔ جب یہ 3 دفعہ آیا نا ریپیٹ کر کے ایک ہی بات کو، تو مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ بہت سیریسنس بتائی جا رہی ہے کہ کتنی زیادہ سیریس بات ہے یہ، کہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہونے والی ہے۔ کیسے تمہیں بتایا جائے کہ وہ کیا عظیم حادثہ ہوگا۔ ہم تو ایک بجلی کے تھوڑے سے گرنے سے یا کوئی دھماکہ ہم سن لیں، ہمارے دل ایسے سہم سے جاتے، ڈر جاتے بالکل۔ تو اس دن دلوں کا پھر کیا حال ہوگا، جب آئے گی نا تو اس کی اصلیت کھلے گی اس دن۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا سین بتایا کہ انسانوں کا حال اس دن کیا ہوگا۔ وہ امیج دکھایا گیا کہ کیا کیوس ہوگا اس دن، کیسے انسان ہوں گے، کل فراش، موتس کی طرح نا، ٹڈیوں کی طرح ادھر ادھر ہوں گے، المبثوث، بکھرے ہوئے، مطلب انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے پڑے ہوئے۔ کبھی ٹڈیوں کو آپ نے دیکھا ہے، موتس جو ایک تو بہت ساری تعداد میں ہوتے ہیں اور پھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جب یہ اڑتے ہیں نا تو ایسے اندھوں کی طرح ٹکراتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی ان کی ڈائریکشن نہیں ہوتی اور ڈھیر ان کا ادھر ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کا عالم اس دن یہ ہوگا کہ سارے دوڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں کبھی بھی اللہ معاف کرے بم پھٹ جائے تو کبھی دیکھا ہے وہاں کا عالم کیسا ہوتا ہے، کیا چیخو پکار ہوتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے، جس کا منہ جو جدھر کو آیا ادھر ہی بھاگا چلا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے پھرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگوں کا حال کیا ہوگا اس دن کہ کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوگا، ایک پینک ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ ٹکرائیں گے، کوئی کدھر کو منہ اٹھا کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی کدھر کو۔ زلزلہ رکے گا تو ہوش کرے گا نا کبھی انسان کہ میرا بچہ کہاں ہے یا میری ماں کہاں ہے، ہوش ہی نہیں ہوگا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پکچر کھینچی ہے، بہت زیادہ انٹینس پکچر کھینچی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ہو جائیں گے جبال، پہاڑ، کالعہن، مانند روئی کے جو دھنکی ہوئی ہوگی۔ عربوں میں نا روئی کو مار مار کر دھنکایا جاتا تھا، کسی چیز کو بنانے کے لیے نا وہ دھنکایا کرتے تھے۔ تو جب وہ دھنکائی جائے گی، تو جب روئی کو دھنکائی جاتی تھی تو اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی ہوا میں اڑتی پھرتی تھی۔ تو پہاڑوں کا عالم اس دن ایسا ہوگا، جو بہت زیادہ پہاڑ آج بڑے نظر آتے ہیں نا، بہت اسٹرانگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت پاورفل نظر آتے ہیں، جن پر چڑھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں آج کہ ہم نے یہ پہاڑ سر کر لیا ہے۔ تو اس دن وہ کیسے ہوں گے، بالکل ورتھ لیس ہو جائیں گے، جیسے دھنکی ہوئی روئی ایسے ایسے اڑتی پھرتی نا، یہ پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب حشر کے میدان میں لایا گیا کہ جس کے موازین بھاری ہوں گے، جن کے اسکیلز بھاری ہوں گے نا، اس کا مطلب اسکیلز ہوں گے وہاں پر، میزان رکھی جائے گی وہاں پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ اسکیل وغیرہ تو نہیں رکھا جائے گا، ہاں
یہ بس ایسے ہی ایک میٹافوریکل بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی بتا دیا سمجھانے کے لیے، ایسی کوئی اس کی شکل نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ دلیل ہے یہاں پر، اور حدیث میں بھی ہمیں اس کی دلیلیں ملتی ہیں، قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اس دن اعمالوں کو شکل دی جائے گی۔ جب کہا جاتا ہے نا قرآن آپ کی سفارش کرے گا، تو ظاہر ہے اس کی کوئی شکل ہوگی۔ جب کہا جاتا ہے کہ کلمہ بھی تولا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی وزن ہوگا۔ دوسری جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا بھی وزن کیا جائے گا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ موٹا آدمی آئے گا تو اس کا جب وزن کیا جائے گا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بہت ہی ہلکا ہوگا۔ دوسرا دبلا پتلا آدمی آئے گا، مگر وہ نیکیوں کے میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے ایسے بھی میزان ہوں جن میں انسانوں کو تولا جائے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے، وہ بہت دبلے پتلے تھے، تو ایک دفعہ وہ چڑھ رہے تھے درخت پر، تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھ لیں، کپڑا ہٹ گیا تھا ان کی پنڈلیوں سے، تو بہت پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو ہنسنے لگے تھے صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پر ہنستے ہو؟ میرے صحابہ کی پنڈلیوں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، مگر انسانوں کا وہاں پر وزن دنیا والا نہیں ہوگا، وزن ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ بکس بھی وزن کی جائیں گی۔ حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ ایک بندے کے 99 دفتر لائے جائیں گے جس میں اس کے گناہ ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ میں برباد ہو گیا۔ پھر اس کے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی جس میں کلمہ لکھا ہوگا جو اس نے اخلاص سے کہا ہوگا۔ تو مطلب فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی وزن ہوگا۔ اور یہ کیسے پلڑے ہوں گے؟ اتنے سینسیٹیو یہ پلڑے ہوں گے نا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس میں ذرہ بھی تولا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ذرا سا ادھر ادھر ہو جانے کا ہے نا تو اس کے میزان ویٹ میں فرق آئے گا۔ تو اس ذرے سے کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا اور کوئی جہنم میں، یعنی ذرا اگر کسی کا کم ہو گیا تو وہ جہنم میں، اور ذرہ کسی کا زیادہ ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک سلام، ایک مسکراہٹ، ایک سبحان اللہ، ان سب کا وزن ہونا ہے۔ بڑا مشکل وقت ہوگا جس وقت اعمال کا وزن کیا جائے گا، بہت ہی مشکل وقت ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جہنم کی آگ ان کو یاد آئی تو بہت رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، جہنم کی آگ یاد آ گئی ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تھوڑا ان کو ہوا نا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے اس دن؟ کیا خوف تھے ان کے، کن باتوں پر وہ رویا کرتے تھے نا۔ تو کیا ہمیں بھی کبھی رونا آیا جہنم کا سوچ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ پہلی جگہ میزان کے پاس، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کس کا اعمال کا وزن ہلکا رہا اور کس کا بھاری۔ دوسری جگہ جب اعمال نامہ تقسیم کرتے وقت پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا اعمال نامہ پڑھو، حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا پل صراط سے گزرتے وقت جب جہنم کے اوپر یہ لگائی جائے گی، ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ مشکل ٹائم ہوگا بہت کہ انسان کی حالتیں خراب ہو جائیں گی۔ ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ تھوڑی سی دیر امیگریشن والے ہمیں کھڑا کر دینا تو عجیب سی ہماری حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی ویسی چیز نہیں لائے ساتھ، پھر بھی ہماری حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ تو جہاں ذرہ ذرہ تولا جائے گا، جہاں حصل ما فی الصدور کیا جائے گا، وہاں پر کیا حالت ہوگی پھر انسان کی؟ تو جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش میں، دل پسند زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہلکے پلڑے ہوئے، مطلب میزان میں وزن ہلکا رہا اس کے اعمال کا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہاویہ ہے۔ کیوں کہا گیا یہاں پر؟ ماں اس لیے کہا گیا کیونکہ بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے نا، ماں کی گود میں ہوتا ہے، ایسے ماں اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، ایسے پکڑ لیتی ہے اس کو،
تو ایسے ہی حاویہ ان سے ایسے ہی قریب ہوگی۔ حاویہ جہنم کا ایک نام بھی ہے۔ حاویہ کہتے ہیں بہت زیادہ جو ڈیپ جگہ ہو، بہت زیادہ ڈیپ، تو یہ جہنم کا گہرا ترین حصہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کیا چیز تجھے بتائے کہ کیا ہے وہ حاویہ، ما ہی کیا ہے وہ، آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی ہے، دہکتی ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔